ایک ہے فبما کسبت ایدیکم، ایک ہے فباذن اللہ۔ فبما کسبت ایدیکم کا لفظ بتاتا ہے کہ کبھی زلزلہ آئے گا، کبھی بارشیں ہوں گی، کبھی نسلیں ختم ہو جائیں گی، کبھی سولیوں پہ لٹک جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے گناہوں کی سزا۔ کبھی کیا ہوگا؟ کبھی ایسے ہی حالات بنیں گے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا امتحان ہوگا، وہ اللہ کی سزا نہیں ہوگی، وہ اللہ کا امتحان ہوگا۔ اچھے برے دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ میں بالاکوٹ سے نکلا، بالاکوٹ گیا تو بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں مصیبت جو آئی ہے وہ اللہ کا امتحان ہے۔ نیکوں کو جب اللہ ہلاتا ہے امتحان ہے۔ حسین علیہ السلام کو نیزے پہ چڑھا دیا، امتحان ہے۔ معصوم بچے ذبح ہو گئے، یہ امتحان ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ بچوں سے، اللہ تو کافر کے بچوں سے اللہ بھی نہیں ناراض، تو کافر کا بچہ بھی جنت میں جائے گا۔ صحیح حدیث قول کے مطابق کافر کے بچے بھی جنتی، اگر کافر کا بچہ بچپن میں مر جائے جنتی ہے، تو مسلمان کے بچے کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اچھے اور برا دونوں حالات لاتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھائی اور برائی کے ساتھ، فتنے کے ساتھ، خیر کے ساتھ، شر کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، عروج کے ساتھ، زوال کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، صحت کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ دوسری جگہ کشمیر کی طرف کیا ہوا کہ لوگ باغی ہو کر کہنے لگے اللہ نے ہم پہ ظلم کیا ہے، نماز ہی چھوڑ گئے، روزہ ہی چھوڑ گئے۔ نماز اللہ ہمیں آگ میں ڈال دے، اللہ ہمیں پانیوں میں بہا دے، اللہ ہمیں ہواؤں میں اڑا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیر و زبر کر دے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظالم نہیں ہے۔ سلمان فارسی نے فرمایا اللہ سارے آسمان والے سارے زمین والوں کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ سارے آسمان والے سارے زمین والوں کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے منکم من یتوفی من قبل، کسی کو بچپن میں اٹھا لوں گا، وہ تو پہلے بتا رہا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کسی کو بڑھاپے میں اٹھاؤں گا، کسی کو جوانی میں اٹھاؤں گا۔ اللہ ہمیں پہلے سنا چکا ہے ان یشاء یذہبکم، کبھی ایسا کروں گا کٹھے ہی اٹھا لوں گا، کٹھے ہی اٹھا لوں گا۔ بھئی یہ رہنے کے لیے نہیں ہے دنیا، مر جانے کی جگہ ہے، اٹھ جانے کی جگہ ہے۔ کہیں 1 مرتا ہے، کہیں 10 مرتے ہیں، کہیں 100 مرتے ہیں، کہیں 50 مرتے ہیں، کہیں 1 لاکھ مار دیے، 2 لاکھ مار دیے، 3 لاکھ مار دیے، اوپر بلایا ہے، کہیں ان کو کسی اور جہان میں تو نہیں بھیجا، اپنے پاس بلایا ہے، اپنے خزانوں کے پاس بلایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مصیبت کی شکل ایک ہوتی ہے، حقیقتیں 2 ہوتی ہیں۔ جب وہ مصیبت اس طرح کے بول بلوانا شروع کر دے کہ اللہ نے زیادتی کی ہے، اللہ نے ظلم کیا ہے، پکڑ میں ہے۔ جب ایسا ہو جو میں نے بالاکوٹ میں دیکھا کہ اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، اللہ کی قسم اللہ بڑا خوش ہوئے ہوں، ڈھیر مٹی کا، پتھروں کا، سنگ ریزوں کا، ایسا حال ہے کہ پتھر دل بھی روئے بغیر نہ رہ سکے۔ پورا قبرستان، سارا بالاکوٹ ہی قبرستان بن گیا، انسانوں کی بستی چند سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے تہ خاک پہنچا دی۔ تو ذہن تو زبانوں پہ یہ بات آنے لگی، یہ اللہ نے معصوم بچوں کا قصور ہے، یہ بچوں نے کیا قصور کیا؟ وہ تو لوگ بڑے نیک لوگ تھے۔ تو میں کہتا ہوں امام حسین نے کیا قصور کیا؟ اس کو کیوں پھانسی سولی پہ لٹکا دیا؟ اس کا سر کیوں کٹوا دیا؟ اور اللہ کے نبی نے کیا قصور کیا جو پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں، اور احد میں دانت شہید ہو رہا ہے، اور بچیوں کو طلاق پڑ رہی ہے، اور 1 مہینہ کھانے کو نہیں ملتا؟ امتحان، 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 یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اللہ تعالیٰ آزمائے گا تنگی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ۔ اور سنو اب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اسلام کا سب سے سنہری دور ہے،
اور اسلام کا سب سے عالی شان لشکر فلسطین میں ڈیرے ڈال کے پڑا تھا، جس کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ اللہ نے طاعون کو پھیلا دیا، طاعون دکھ دینے والی بیماری، تکلیف میں انسان دنیا سے جاتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن معاذ، عبادہ بن صامت، ضرار بن ازور، یہ سب لوگ ایک ہی سڑک پر سوئے ہوئے ہیں۔ میں اس پوری سڑک پہ میں نے سفر کیا ہے، ایک قبر دائیں آتی ہے، ایک بائیں آتی ہے، ایک دائیں آتی ہے، ایک بائیں آتی ہے۔ 30,000 تابعین اور صحابہ طاعون کی بیماری میں سو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے یہ وہ لوگ تھے اگر زندہ رہتے تو ساری دنیا فتح کر لیتے۔ تو اللہ ان پہ ناراض تھا؟ ابو عبیدہ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ معاذ بن جبل واحد صحابی ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے واحد جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا معاذ تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے تم سے پیار ہے، یہ کسی کو نہیں کہا۔ جب ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو 7 میل ان کو چھوڑنے گئے۔ آدمی دروازے تک چھوڑنے جاتا ہے، اچھا جی السلام علیکم، ان کو چھوڑنے کے لیے 7 میل پیدل ساتھ گئے، اتنی محبت۔ اور ان سے کہا معاذ اب جب تو واپس آئے گا نا تو میری قبر تو دیکھے گا، مجھے نہ دیکھے گا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ تو پھر آپ کے بھی آنسو بہ پڑے، تو اپنے آنسو چھپانے کے لیے آپ نے منہ ادھر کر لیا، ادھر منہ کر لیا تاکہ میرے آنسو نہ دیکھے۔ مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے معاذ جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پہ ہوگا وہی میرے قریب ہوگا، جہاں مرے جہاں رہے، مدینے کی بات نہیں، تقوی والے میرے قریب ہیں۔ یہ معاذ بن جبل اسی طاعون میں شہید ہوئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن معاذ اسی طاعون میں شہید ہوئے۔ اللہ ان سے ناراض تھا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں آزمایا جاتا ہے۔ اور وہ اس میں نجران میں یہودی بادشاہ نے اہل ایمان کے لیے خندقیں کھدا کر سب کو آگ میں زندہ جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا۔ ایک ماں اپنے بچوں کو لے جا رہی، جب آگ کے قریب پہنچی نا تو اس کو خیال ہے میرا بچہ بھی جل جائے گا، تو میں کلمہ کفر کہہ لوں، جان بچا لوں۔ تو اللہ نے بچے کو زبان دی، کہ اماں صبر کر، تو حق پر ہے، کود جا۔ تو میرے بھائیوں لیکن زمین کا ہلنا، اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے، جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہم اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے، اچھی ہے یا بری ہے ہم اس پر ایمان لائے کہ وہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن میں حدیث سناتا ہوں، میں روز سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل زوجته واقى امه وادنى صديقه واقصى اباه وصاد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور وظهرت القينات والمعازف وارتفت الاصوات في المساجد ولبس الحرير ولان آخر هذه الامة اولها۔ جب میری امت 15 باتیں کرے گی، 15 باتیں کیا کریں گے؟ جب حکومت کے افسران سرکاری خزانے کو خود لوٹ لیں گے اور عوام کو کچھ نہیں ملے گا۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ دیکھو بھائیو، سائنس بتاتی ہے زلزلہ کیسے آتا ہے، وہ یہ نہیں بتاتی کہ کیوں آتا ہے۔ کیوں کو تو دین بتاتا ہے، کیوں آتا ہے یہ دین بتائے گا، کیسے آتا ہے سائنس بتائے گی۔ تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا جب حکومت کے لوگ سرکاری خزانہ خود کھا جائیں گے اور عوام کو کچھ نہیں ملے گا، والامانۃ مغنما، اور عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ خود ہی کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار بخیل ہو جائیں گے،
زکات دینا چھوڑ دیں گے. وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ علماء بھی اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے چل پڑیں گے اور علم دین کو دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ دوست کا استقبال کریں گے. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ اور باپ کو ذلیل و خوار کریں گے. وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار فاسق اور فاجر ہوگا. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. اور کیا ہوگا؟ اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فرقہ واریت شروع ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گھر گھر موسیقی کی صدائیں گونجیں گی. اور کیا ہوگا؟ شربت الخمور شراب عام ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ وَلَانَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو لعن طعن کریں گے. اور ایک روایت میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، اور لوگ ریشم پہنیں گے، ریشم پہنیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب یہ کام ہوں گے تو اللہ کی طرف سے پھر زلزلے آئیں گے، پھر پتھر برسیں گے، پھر زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، پھر چہرے خراب کر دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے ان پر عذاب آئیں گے. اس طرح جیسے دھاگا ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے ان پر عذاب کے توڑ توڑ حملے کریں گے. تو میرے بھائیو، عزت تو خزل فی ادولا حکومت کے افسران بددیانت ہیں. والامانت مغنما عوام میں خیانت ہے، امانت کھائی جاتی ہے، مالدار زکات نہیں دے رہے. اور علماء کا رخ دنیا کی طرف ہو چکا ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. فضا یہی بن چکی ہے. لوگ بیویوں کے پاؤں میں بیٹھے ہیں، ماں کو غرا رہے ہیں، باپ کو دھکے دیتے ہیں، دوست کا اکرام کرتے ہیں. اور سرداری نافرمانوں کے پاس ہے، حکومت نااہلوں کے پاس ہے. اور مسجدوں میں لڑائیاں ہیں، اور گانا بجانا عام ہے، موسیقی عام ہے، شراب پی جا رہی ہے، اندر میں بغض بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں، بغض بھی بھرا ہوا ہے. اور ریشم بھی پہنا جا رہا ہے، سونا بھی پہنا جا رہا ہے، اور پہلے لوگوں کو پر لعن طعن بھی کی جا رہی ہے. جب یہ کام ہوتے ہیں تو زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، پتھر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، زمین میں دھسا دیے جاتے ہیں. جب میں وہاں گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ جب زلزلہ آیا تو کچھ لوگ نکل کے بھاگے، دکانوں سے بھاگے، لیکن زمین پھٹی اور کئی لوگ اندر، اور ادھر اندر جاتی، ادھر اوپر سے بند ہو جاتی، ٹھک. اور کئی لوگ دکانوں سے بھاگے تو دکانوں کے پتھر اڑ اڑ کے کسی کے سر پہ، کسی کی کمر پر، جیسے کوئی تاک کے نشانے لگا رہا ہو اور انہیں زیر زمین پہنچا رہا ہو. پورا گھر اندر، پورا گھر اندر. تو میرے بھائیوں، سارے بھائیوں کی منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جاتا ہوا رمضان ہے، توبہ کرو اور لوگوں سے توبہ کرواؤ. یہ وقت اب ایسا لگتا ہے جیسے مہلت ختم ہو چکی ہو، اور جیسے اللہ پاک کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا ہو. اب توبہ کے سوا ہمیں راستہ کوئی نہیں نظر آ رہا. گھر میں مصیبت آ چکی ہے، گھر میں مصیبت آ چکی ہے. توبہ بھی کرو، اللہ کی راہوں میں پھر کر لوگوں سے توبہ کرواؤ، اور وہ جہاں جو زلزلوں میں تباہ ہوئے پڑے ہیں ان کی مدد بھی کرو، جان کے ساتھ بھی، مال کے ساتھ بھی. اپنے اخراجات کم کرو، اپنی ضرورتیں گھٹا لو، اور پیسے بچا بچا کر جا کر خود خرچ کرو، کسی کے ذریعے سے خرچ کرو. بہت بڑا دکھ آیا ہے، بہت بڑا دکھ آیا ہے. یمن کے لوگ آئے تھے، ان کے چہروں پر غربت کے آثار تھے، تو آپ کا رنگ بدل گیا تھا. آپ نے کہا کوئی ہے جو ان کی مدد کرے، کوئی ہے جو ان پہ صدقہ کرے. اتنی آپ نے ترغیب دی کہ عورتوں نے کنگن اتار اتار کے پھینک دیے. تو اس وقت میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم توبہ کریں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کا رخ اللہ کی طرف پھیر دے، اور لوگوں کے پیچھے پھر پھر کر ان سے توبہ کروائی جائے. اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، نہیں آ رہا.
اللہ نے ہمیں تبلیغ کا ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ پوری کی پوری امت کو اس مشکل سے نکالا جا سکتا ہے. ہمارے پاس کام نہ ہوتا تو پریشانی کی بات تھی. اللہ نے ہمیں کام دے دیا ہے, ایک سراغ دے دیا ہے منزل تک پہنچنے کا کہ ہم قافلے بن بن کے اللہ کی راہ میں پھرتے رہیں, چلتے رہیں. جتنا یہ نقل و حرکت زندہ ہوگی اتنا اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا نظام متوجہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی ہوا چلائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کفر کو مٹائے گا. کہ میرے بھائیوں رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے, اس میں زمین کانپ اٹھی ہے, پتہ نہیں آگے کیا ہوگا, پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے, ان کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہے, لیکن اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. جوڑتا توبہ کرو اللہ کی نافرمانی سے, ماں باپ کی نافرمانی سے, موسیقی سے, جھوٹ سے, سود سے, غیبت سے, چغلی سے, شراب سے, زنا سے, جوئے سے, ہر کبیرہ گناہ سے توبہ کرو, توبہ کرواؤ. جماعتیں بن بن کے پھریں, اوپر سے اجتماع بھی سر پہ آ گیا ہے, 17 کی شام سے اجتماع ہو رہا ہے. اس اجتماع سے جماعتیں بنا بنا کر سارے ملک میں پھرا دیں. جن کو اللہ نے توفیق دے دی 4 مہینے لگ گئے, 2 چلے لگ گئے, بیرون دنیا میں جائیں اور وہاں بھی لوگوں کے پیچھے پھر کر ان کو اللہ کا پیغام سنائیں. تو بھائیو میں دیکھو تم سب کے سامنے ہاتھ جو اللہ کو گواہ بنا کے تمہیں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں, میں تم سے توبہ کی اپیل کرتا ہوں, جھولی پھیلاتا ہوں, اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. کہیں پناہ نہیں ہے, کہیں پناہ نہیں ہے, کہیں پناہ نہیں ہے. اتنے بڑے جھٹکے کے بعد بھی اگر توبہ کی فضا نہ بنی تو پھر اس سے بڑی کوئی ہلاکت آ جائے گی, اس سے بڑی کوئی ہلاکت آ جائے گی. اور درد اسی بات کا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا, بازاروں میں اسی طرح گانے بج رہے ہیں, اسی طرح ننگے فوٹو لگے ہوئے ہیں, اسی طرح سود کا نظام چل رہا ہے, اسی طرح جھوٹ چل رہا ہے. وہی غفلت ہے, وہی دین کی بے حرمتی ہے, وہی اس کی پائمالی ہے. بھائیو کم از کم جتنے آپ آئے بیٹھو, بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. یہ تو جدھر جائے گا توبہ کر کے سب کو توبہ پہ لا سکتا ہے. تو جتنے ہماری زندگی میں غلط طریقے ہیں ان کو چھوڑیں, اوروں کو اس کے لیے منت کریں, خوشامد کریں, پھر اوپر والے سے مانگیں. اب مسئلہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کوئی اپنی غیبی قدرت دکھائے تو کام چلے گا. اور غیبی قدرت بھی حرکت میں آتی ہے جب نیچے کوئی رونے والے, کوئی مانگنے والے, کوئی تڑپنے والے, کوئی فریاد کرنے والے ہوتے ہیں. تو میں سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, ایک دفعہ سچے دل سے اب کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پکی ہو گئی نا, پکی ہو گئی نا. جن بھائیوں نے سچے دل سے کی ہے مبارک, ان کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں, ان کے پچھلے سب معاف ہو گئے. 2 چیزیں باقی رہ گئی, فرض کی قضا, حقوق کی ادا. فرض معاف نہیں ہوتا, گناہ معاف ہو جاتا ہے. نماز نہیں پڑھی, نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہو گیا, قضائی دیتے رہو, جو ہو گئی ٹھیک ہے, جو باقی رہ گئی تو اللہ کو ایڈا اوکھا حساب کو نہیں کرنا, میں تو ہی دیکھنا, اللہ تعالیٰ بھی نیت دیکھتا ہے. جن کے حقوق ختم, جن کے حقوق غصب کیے ان کے ادا کی نیت کر لو. ادا ہو گئے اللہ تعالیٰ معاملہ صاف کر دے گا. ادا نہ ہو سکے, آپ کی نیت برابر تھی, تو اللہ قیامت کے دن اپنی طرف سے ادا کر کے آپ کو صاف کر دے گا. اس سے توبہ کرنے والا صاف ہو جاتا ہے. لیکن باقی واجب الادا, فرائض کی ادائیگی اور حقوق کی ادائیگی, یہ ذمہ ہے. گناہ ختم ہو گیا, 10 سال نماز نہیں پڑھی, یا اللہ میری توبہ, سب معاف ہو گیا. اب ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لو, ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لو. پوری ہو گئی پھر بھی معاف, نہ ہوئی انشاءاللہ پھر بھی معاف. اب ایک آدمی نے 50 سال کے بعد نماز شروع کی, یہ 50 سال کی قضا کیسے دے گا؟ یہ تو اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. تو لہذا اللہ بھی ندامت دیکھتا ہے, عمل دیکھتا ہے. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھ لے, ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھ لے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سنتیں چھوڑ دے, جس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ سنتیں چھوڑ دے, وہ سنت کی جگہ فرض نماز کی قضا پڑھے. ظہر کی 4 سنتوں کی بجائے 4 رکعت فرض قضا پڑھے. اور قضا کے لیے ہر وقت ہے, سوائے سورج نکلنے کا وقت اور زوال کا وقت.
فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، تو ہر نماز کے ساتھ ایک پڑھتا رہے۔ زکوٰۃ نہیں دی، حساب کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کر دے۔ باقی جس کو اللہ ہمت دے، انگلینڈ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جب پہلی ملاقات ہوئی اس میں گالیاں نکلی، گالیاں۔ جب دوسری ملاقات ہوئی تو تھوڑا سی نیما پہ گیا، پھر تیسری ملاقات پہ مسجد میں آ گیا۔ جب مسجد میں آیا تو کہنے لگا میں 27 سال کے بعد آج مسجد میں آیا۔ پھر اس نے اس سے روزہ دے دیا۔ 3 دن میں جو اللہ نے پلٹا دیا، پاکستان آیا، 27 سال کی زکوٰۃ 1 ہفتے میں ادا کر کے واپس چلا گیا۔ کتنی بنی ہوگی؟ اگر یہ حوصلہ نہیں تو حساب کرو، تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہو، تھوڑی تھوڑی ادا ہو گئی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو اللہ معاف۔ نیت دیکھتا ہے مولا۔ روزے نہیں رکھے، حساب کرو، سردیوں میں رکھنا شروع کرو۔ تو اس طرح کسی کا حق مارا ہے تو اس کی بھی اس کو جا کے بتا دو، معاف کر دو، وہ کر دے ٹھیک ہے، نہ کرو اچھا بھائی دے دوں گا، پھر دینے کی کوشش کرو۔ دب گیا اور صحیح نیت سے کوشش کی، نہیں ادا ہو سکا، معافی مانگ لی۔ اس نے معاف نہیں کیا، کوشش کی، نہیں ادا ہوا، اللہ قیامت کے دن کہے گا تیری طرف سے میں ادا کرتا ہوں۔ یہ کیس وہ لائے گا، کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق مارا ہے، لے کر دو۔ اللہ کو تو پتہ ہے نہیں دے سکا، نیت پوری تھی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا لے کے دوں؟ اس کے پلے ہی کچھ نہیں۔ وہ کہے گا نیکیاں لے کے دو مجھے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکی ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ کہے گا میرے گناہ ہیں اس کے ذمہ ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اوپر دیکھ۔ جب اوپر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کو کھول دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا دیکھا؟ کہنے لگا جنت بڑی مزیدار، کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جو قیمت دے دے اس کی ہے۔ تو پوچھے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حق معاف کر دینا۔ اب تو کس سے لے گا؟ مجھ سے لے گا، اس سے لے گا؟ کہے گا ایسے بھی صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر میں ہر سال ترغیب دیتا ہوں، کشمش کے حساب سے دو۔ کشمش کے حساب سے صدقہ فطر 300-400 بن جائے گا، کھجور کے حساب سے 200-250 بن جائے گا، گندم کے حساب سے 40-42 روپے بنے گا۔ تو جو آپ میں خوشحال لوگ ہیں ان کی خوشامد کرتا ہوں کہ بھائیو ایک تو یہ حساب چھوڑ دو، آج اپنی ضرورت کا رکھو، باقی سارا ادھر مستحقین تک پہنچاؤ۔ اب زکوٰۃ کا حساب نہ کرو، کاروبار بڑھانے کے چکر میں نہ پڑو، چند سیکنڈ میں اللہ نے امیر و غریب کو برابر کر دیا۔ میں گھر کے قریب سے گزرا، اس کے وہ ملبے میں انتہائی نفیس فرنیچر پھنسا ہوا تھا، جو بتا رہا تھا کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عجیب تھی، اور لوگوں نے بتایا کہ اس گھر کا ایک آدمی نہیں بچا، سب اندر ہی ختم ہیں۔ انتہائی کوئی خوبصورت گھر ہوا کرتا تھا۔ تو میں بتا رہا ہوں کاروبار بڑھانے کے چکر چھوڑ دو، یہ سب ٹوٹنے والا ہے، اس کی شامت آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک گناہ 4 دیواری کے اندر ہوں۔ جب وہ 4 دیواری سے باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اسے زیر و زبر کرتا ہے، پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ جیسے گٹر اندر چلتے رہیں تو کوئی شور نہیں مچتا، جب گٹر کا پانی باہر نکلے پھر ایف ڈی اے والوں کو آوازیں لوگ دیتے ہیں کہ بھیجو آدمی بھیجو گٹر صاف کریں، ہمارے علاقے میں گند پھیل رہا ہے۔ جب یہ سارے گناہ 4 دیواری کے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جب یہ باہر نکلا، ہر ٹی وی پر ننگا ناچ ہو رہا ہو، ہر ٹی وی پر زنا تک پہنچانے کے پروگرام دکھائے جا رہے ہوں، سارے بازاروں میں ننگی عریاں تصویریں مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہوں، عجیب بات، حیرت کی بات۔ بسوں والوں نے لکھا ہو VCR ٹائم، مطلب ساڈے کو لاؤ، تسی مر جا تھوڑا بیڑا بڑھ جائے، ناچ میں دے مرو۔ تو جب برائی باہر آ جاتی ہے پھر اللہ اسے دھوتا ہے، صاف کرتا ہے۔ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے اللہ اسے دھوتا ہے، صاف کرتا ہے۔ تو یہ صفائی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ضرورتوں پہ آ کر خرچ کرو، وہاں تو اربوں نہیں کھربوں روپوں کی کھپت ہے۔ پاکستان کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ یہاں کے مالدار اگر سخاوت کریں
تو صرف ایک فیصلہ بعد یہ سارا نقصان اٹھا لے گا. تو صدقہ فطر ادا کرو، کشمش کے معلوم کرو اس کی مقدار کتنی ہے، اس کے پیسے کتنے بنتے ہیں. ایک دن تو باقی رہ گیا، عید سے پہلے پہلے دینا چاہیے. اپنے مقامی غریبوں کو بھی نہ بھولو اور ان کو بھی نہ بھولو. جانبین میں ادھر بھی خرچ کرو ادھر بھی خرچ کرو، دونوں جگہ خرچ کرو، اور اپنی ضرورتوں کو حاجتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو. اور باقی ان فقراء پر، والدار بھی فقیر ہو گئے، فقیر تو پہلی فقیر تھا. تو میرے بھائیوں، اللہ سے رو رو کر مانگو کہ پھر کوئی اور آفت نہ آ جائے. اتنے ہزاروں بچے یتیم ہوئے پڑے ہیں. اسی ایم ایچ ہاسپٹل میں وہ بچے پڑے ہیں، جس وردی میں نکالا تھا نا وہی وردی پہنے ہوئے ہیں. کوئی ہے ہی نہیں جو آ کے ان کی وردی بدل دے. تو وہ اٹھ کے روتے ہیں، امی 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 کہتے کہتے ہچکیاں لیتے لیتے پھر وہیں پڑ جاتے. کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے، کسی کا پاؤں کٹا پڑا ہے، کسی کی آنکھیں چلی گئی ہیں، کسی کی کمر ٹوٹ گئی ہے. مقام عبرت ہے، مقام عبرت ہے. توبہ میں لگو سارے کے سارے. اور سارے تم چلے میں تو نہیں نکلو گے، کسی ترتیب سے نکلو گے، پر توبہ تو سارے کرو. لوگوں سے توبہ کرواؤ، خود توبہ کرو. اجڑ گئی بستیاں. 25,000 مربع میل میں یہ تباہی آئی. 25,000 مربع میل. مسجد، ایسا کوئی غضب تھا کہ مسجدیں بھی ٹوٹ گئیں. سونامی میں مسجدیں کھڑی تھیں، ادھر تو مسجدیں زمین بوس ہو گئیں. بالا کوٹ کی مسجد اتنی خوبصورت تھی، 3 منزلہ لبے دریا. میں نے وہاں بیان کیا، مسجد بھری ہوئی تھی. آج اس کا ایک پتھر نظر نہیں آیا. ایک پتھر، بکھرا ہوا دریا بہا کے لے گیا. ہمارا ایونٹ کا ایک طالب علم تھا، مولوی ہو گیا، وہ گھر میں سوئے تھے. زمین جو اٹھی ہے، نیچے سے زمین یوں اٹھ گئی، گھر کی چھت کے ساتھ جا کر ان کا بستر لگ گیا. ایسے اتنی جگہ میں 52 گھنٹے پڑا رہا ہو. فرش چھت کے ساتھ جا کے لگ گئی. وہ 8,000 کی آبادی میں 40 مرد 35 عورتیں بچی ہیں، باقی سب. تو یہ رلا دینے والی چیزیں ہیں. عید نہ مناؤ، عید مبارک عید مبارک مت کہو، عید مبارک مت پکاؤ سیویاں. ان آہوں کو سننے کی کوشش کرو جن کی تسلی کے لیے کوئی ماں سراہنے نہیں بیٹھی، کوئی باپ نہیں بیٹھا. ان آنسوؤں کو یاد کرو جو آنکھوں سے ابلتے ہیں، آنکھوں میں سو جاتے ہیں، اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں رہا. یہ اللہ اپنی شان بے نیازی دکھا رہا ہے. اللہ حق کرتا ہے، حق ہے، حق کرتا ہے، حق ہے. تو اس لیے بھائیوں، اپنی عید آنسوؤں سے مناؤ اور اللہ کے دربار میں جھک جھک کر توبہ کرو. نفلوں میں پڑ جاؤ، رونے دھونے میں لگ جاؤ. تو اب بتاؤ بھائی، کون ہے جو عید کے بعد اجتماع وهو يجير ولا يجار عليه يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ويعلم مكائل البحار ومثاقيل الجبال، ويا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير أعمالنا آخرة خير أعمالنا خواتيما وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا أحد الصمد الذي
لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا يا من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر يا أول الأولين يا من هو أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك والعلي لا سمي لك والغني لا ظهير لك تفعل ما تشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اے میرے رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اے رب کریم اللہ اے مہربان اللہ اے ہر عیب سے پاک اللہ اے آنکھوں سے دور اللہ تخیل سے دور اللہ اور شہرت سے قریب اللہ میرے مولا تو کیسا پاک ہے کیسا کریم ہے کیسا میرے مولا تو قدرت والا ہے دور اتنا ہے کہ تخیل بھی نہ پہنچے نظر بھی نہ پہنچے قریب اتنا ہے کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے میرے مولا ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے ساری دنیا کے انسانوں کو تو علم کی انتہا دے دے اور سمندروں کو سیاہی بنا دے پھر ہم تیری تعریف کو لکھتے چلے جائیں تو تیری عزت کی قسم یا اللہ ہم تیری تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں کر سکتے یا اللہ تو اپنی شان میں بے مثل ہے ہم ایمان لائے تو بے مثال ہے ہم ایمان لائے تو وحدہ لا شریک ہے ہم ایمان لائے تیرا کوئی شریک نہیں ہم اس پر ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں تیرے آخری رسول ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہم تیرے فرشتوں پہ ایمان لائے ہم تیری کتابوں پر ایمان لائے ہم آخرت پر ایمان لائے ہم نے تیری جنت کو حق جانا ہم نے تیری دوزخ کو حق جانا تیرے حساب کو حق جانا تو دوزخ میں ڈال دے تو بھی تو عادل ہے تو جنت میں ڈال دے تو تیرا کرم ہے تو سب کو جہنم میں پھینک دے میرے آقا سب کی بوٹی بوٹی کر دے میرے آقا تو بھی پھر بھی تو عادل ہے ہم پھر بھی تو عادل ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے یہ بھی تیرا احسان ہے میرے مولا ہم تیرے فیصلوں پر راضی ہیں ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں وہ تقدیر خیر ہو یا شر ہو ہم اس پر ایمان لائے اے رب کریم اللہ ہم نے تو کبھی سمجھا بھی نہ تھا کہ تقدیر شر کیا ہے یہ تو نے زمین کو ہلایا تو ہم بھی ہل اٹھے تو نے زمین کو کپ کپایا تو ہمارے بھی جسم کپ کپا اٹھے اور ہمیں پتہ چلا کہ تیرے فیصلے یا اللہ جب اترتے ہیں تو انہیں کون روک سکتا ہے اور یا اللہ تیری تقدیر خیر ہو یا شر ہو وہ حق ہے وہ سچ ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے ہمارے یا اللہ ہم اس پر ایمان لائے ہم نے اس کو حق جانا میرے مولا میرے آقا پر ہم تو اس سے تقدیر شر سے حفاظت مانگتے ہیں تقدیر خیر کا سوال کرتے ہیں میرے مولا یہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اکثر وہ ہیں جنہوں نے سارا مہینہ روزے رکھے اور تراویح پڑھی اور تلاوت کی اور قرآن سنا تیری راہوں میں بھی نکلے کوئی 3 دن کو نکلا کوئی نصرت کو نکلا
یا میرے مولا، وہ کتنے اس مجمع میں ایسے ہیں جو تیری راہ میں نکلے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، وہ کتنے ایسے ہیں اس مجمع میں جو تیرے دین کا کام کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، گوڈے جواب دے گئے، دانت ٹوٹ گئے، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گئے، گھر کے حالات زیر و زبر ہو گئے، آفات میں گھر گئے۔ اے رب کریم اللہ، اب ہم ابو بکر جیسا تو تیرے سامنے لا نہیں سکتے، عمر جیسا تو لا نہیں سکتے، یہی ہیں ٹوٹے پھوٹے۔ آج ہماری درخواست کو قبول کر لے اور امت پر سے غضب کا فیصلہ واپس لے لے۔ یا اللہ، تھوڑی سی زمین ہلی اور ہم میرے مولا ٹوٹ پھوٹ کے رہ گئے ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں میں خوف آتا ہے یا اللہ، بازاروں میں چلتے ہوئے خوف آتا ہے، در و دیوار سے خوف آتا ہے، تیری ناراضگی کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ ہم تیرے در پر معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمارے کبیرہ بھی معاف کر، ہمارے صغیرہ بھی معاف کر، ہمارے تاجروں کو بھی معاف کر، ہمارے حکمرانوں کو بھی معاف کر، ہماری فوج اور پولیس کو بھی معاف فرما، ہمارے غریبوں کو بھی معاف کر، ہمارے مالداروں کو بھی معاف کر دے، ہمارے مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، ہمارے بوڑھے جوان معاف کر دے، غافل معاف کر دے یا اللہ، بیدار معاف کر دے، نیک و بد کو معاف کر دے، اپنی معافی کا اعلان کر دے یا اللہ۔ یا اللہ، ہم پر بڑا دکھ آیا ہے میرے مولا، ہم پہ بڑا دکھ آیا ہے میرے مولا، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ تیرے آگے اپنا غم بیان کریں، اگرچہ تو کسی تعبیر کا محتاج نہیں ہے، تو اندر کے غموں کو خود جانتا ہے۔ میرے مالک، بچہ گلی میں پٹ پٹ کے جب آتا ہے نا، اس کی ہچکیاں ہوتی ہیں، ماں کی گود ہی اس کا آخری سہارا ہوتا ہے، اس کی گود میں پڑ کے پھر اپنے زخم دکھاتا ہے، دیکھو اماں مجھے یہاں مارا، مجھے یہاں مارا، مجھے یہاں ضرب لگی، مجھے یہاں مارا، مجھے یہاں مارا۔ پھر اس کی ماں اس کو چومتی ہے، اس کے زخموں کو سہلاتی ہے، اس کو ماتھا چومتی ہے، اس کے گل چومتی ہے، اس سینے لگاتی ہے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اے رب کریم، ہم بھی تیرے سامنے یہ فریاد کرنے آئے ہیں، مولا ہمیں باطل نے مارا، ہمارے بچے ذبح کر دیے، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا، ہمارے شہروں کو آگ لگا دی، ہمارے بوڑھوں کی لاشوں کو انہوں نے میرے مولا ان کی بوٹی بوٹی بکھیر دی، ہمارے شہروں کو کھنڈر بنا دیا۔ اے رب کریم، پھر تیری زمین غضبناک ہو گئی، وہ کپکپا اٹھی، ہمارے ہنستے بستے شہر میرے مولا کھنڈر بن گئے، ہمارے پھول سے بچے میرے مولا انہیں لنٹر کھا گئے، انہیں سکول کھا گئے، انہیں زمین کھا گئی۔ وہ تو میرے مولا ہنستے ہوئے گھروں سے نکلے تھے، اماں کو الوداع کہہ کے نکلے تھے، جلدی آنے کا کہہ کے گئے تھے، ہنستے کھیلتے جا رہے تھے، بستے کاپیاں نکال رہے تھے، اپنے سکول کا کام دکھانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ یا اللہ تیری تقدیر آ گئی، تیرے تھے تو نے لے لیے، پر ہم اپنا غم تو تجھے ضرور سنائیں گے میرے مولا، ہم گلہ نہیں کر رہے، ہم تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں میرے مولا، ہم تجھے اپنا دکھ سنا رہے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ، ہم نے زندگی بھر اتنی بڑی موت دیکھی نہیں، ہمارے اوسان خطا ہو چکے ہیں، زندگی بھر میں اتنا بڑا حادثہ دیکھا نہیں میرے مولا، اتنے تیرے محبوب کی یا امت کے معصوم بچوں کو ایک دم اٹھتے دیکھا نہیں ہے میرے مولا۔ تو نے تو پہلے ہی ہمیں کہا تھا اور ہمیں پتہ نہ چلا، ہم بھول گئے تھے، تو نے تو پہلے ہی کہا تھا چھوٹوں کو بھی مار دوں گا، بڑوں کو بھی ماروں گا، منکم من یتوفی من قبل، تو نے پہلے کہا تھا اور ہمیں احساس نہ رہا۔ اے اللہ، ایک دم جب جھٹکا لگا تو ہم سارے زمین پہ گر گئے میرے مولا۔ یا اللہ، اب ہم ڈرے ہوئے ہیں، اب خوف زدہ ہیں، کوئی ہے نہیں جس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے میرے مولا، کوئی ہے نہیں جس کو اپنا غم دکھ درد بتا سکے میرے مولا۔ وہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے بچے جب وہ اماں کہتے ہیں نا، آئے میرے مولا، در و دیوار روتے ہیں میرے مولا، وہ پلنگ روتے ہیں میرے مولا، جب ان کے آنسو ابلتے ابلتے خود ہی خشک ہو جاتے ہیں، اور ان کی ماں کی جب پکار میں کوئی ماں نہیں ہے، وہ تو نے اپنے پاس بلا لی میرے مولا۔ یا اللہ، آئے ہائے، کٹے ہوئے ہاتھ، ٹوٹے ہوئے پاؤں، یہ اللہ، پیاسی نظریں جو سارا دن طواف کرتی ہیں، میری اماں کہاں ہے، میرا ابا کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، میری بہن کہاں ہے، میرا گھر کہاں چلا گیا، میرا تو گھر تھا، اس میں آنگن تھا، میرا جھولا تھا، میرے کھلونے تھے،
میرے بہن بھائی تھے، میرے دوست تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ اے اللہ ان کی آنکھیں ہمیں پگھلا رہی ہیں میرے مولا، ان کی سسکیاں ہمیں پگھلا رہی ہیں میرے مولا۔ اے اللہ کھنڈروں پہ بیٹھے ہوئے بوڑھے باپ جب وہ ہائے کرتے ہیں تو ہمارے سینے پھٹ جاتے ہیں میرے مولا۔ اور یہ اللہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، ہم پہ کرم کر دے میرے مولا، ہم پہ کرم کر دے میرے مولا، ہم پہ کرم کر دے میرے مولا۔ ان بچوں کے کپڑے بدلنے والا کوئی نہیں، انہیں کنگھی کرنے والا کوئی نہیں، ان کو گود میں لٹا کر پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ کسی کی باہوں میں جھولا جھولنا چاہتے ہیں، کسی کی گردن میں ہاتھ ڈال کے وہ لپٹنا چاہتے ہیں۔ ان معصوموں کی دنیا اجڑی پڑی ہے، ہمیں پتہ ہے تو ان کا کفیل ہے، وکیل ہے۔ یا اللہ وہ بات الگ ہے، نہیں اللہ ہم تجھے اپنا غم سنانا چاہتے ہیں، جو ہمارے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، ہم نے تجھ سے بات نہ کی تو ہمارے سینے پھٹ گئے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اتنا بڑا حادثہ ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ اے اللہ زمین آسمان سوگوار نظر آتے ہیں، ہم کیا عید منائیں گے میرے مولا؟ ہماری کیسی عید ہے میرے مولا جب چاروں طرف سے ہزاروں بچیوں کی آہیں ہمیں سنائی دے؟ اے اللہ لاکھوں انسانوں کے لاشیں پڑے ہوں، ہم یا اللہ کس بات پہ عید منائیں گے؟ ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، تو ہم سب پہ پتھر برسا دے، تو حق ہے، تو حق ہے، تو سارے شہروں کو زمین میں دھسا دے، تو حق ہے، تو حق ہے۔ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تیری تقدیر پر راضی ہیں، تیرے فیصلوں پر راضی ہیں۔ اور اے میرے مالک ہم نے تقدیر شر کو یوں کبھی عمل کرتے دیکھا نہ تھا، اس لیے ہمیں بڑا جھٹکا لگا اور ہم میرے مولا ٹوٹ پھوٹ کے رہ گئے ہیں۔ اور یا اللہ ہم تو رمضان میں بدر کی آس لگائے بیٹھے تھے، فتح مکہ کی آس لگائے بیٹھے تھے، رمضان میں تو تیری رحمت کے دریا بہ رہے ہوتے ہیں، اتنا تو ہم سے روٹھا میرے مولا کہ پتھر برس پڑے، زمین کپ کپا اٹھی، دریا بکھر گئے، اوپر سے بادل غضبناک ہو گئے، اوپر سے اولے تاک تاک کے برسنے لگے۔ اے مولا کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں، گلہ نہیں کر رہے ہیں، تجھے اپنا دکھ سنا رہے ہیں، گلہ نہیں کر رہے ہیں میرے مولا۔ اے میرے آقا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تو نے یا اللہ ایک تسلی کا ایک فطری طریقہ رکھا ہے، بچے کو ماں نہلاتی ہے، باپ نہلاتا ہے، کفن پہناتا ہے، ہاتھوں میں اٹھاتا ہے، قبر کھودتا ہے، پھر دفن کرتا ہے، پھر بیٹھ کر فاتحہ پڑھتا ہے، پھر گاہے گاہے آ کر اس کی قبر پہ بیٹھ کے چند آنسو بہاتا ہے، اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، اس کو تسلی ہو جاتی ہے۔ میرے مولا، میرے مولا، مائیں ڈھونڈ رہی ہیں میرے بچے کی قبر کہاں ہے، میرے بچے کا جسم کہاں ہے، اس کی لاش کہاں ہے، اور بچے ڈھونڈ رہے ہیں ہماری ماؤں کی قبریں کہاں ہیں، ہمارے باپ کہاں دفن ہیں۔ ہم تو اپنی ماں باپ کی قبر پہ جا کے چند آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن میرے مولا لاکھوں ایسے بچے، لاکھوں ایسے بڑے، لاکھوں ایسی بیٹیاں ہیں جنہیں اب اپنی عزت پر خوف ہے، ان کے سر سے چادر اتر گئی ہے، ان کی چار دیواری گر گئی ہے، ان کے بھائی مر گئے، ان کی مائیں مر گئی، ان کے باپ مر گئے، وہ بھیڑیوں میں تنہا ہے، ان کی عزت کا رکھوالا بن، ان کی عزت کا رکھوالا بن میرے مولا، ان کی عزت کا رکھوالا بن میرے مولا۔ ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا ربی پھوٹ پھوٹ رویا تھا، آج وہ ہوتا ہم اسے بلا کے لاتے، ہم اسے دکھاتے ہیں میرے مولا، وہ کتنا روتا، وہ کتنا غمگین ہوتا۔ اے رب کریم تم ناراض نہ ہونا میرے مولا، ہم تجھے اس طرح غم سنا رہے ہیں جیسے بچہ ماں کو سناتا ہے، جیسے بچہ ماں کو سناتا ہے۔ یا اللہ اس کی سوا تسلی نہیں ہو سکتی، ہم تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں کہ جاتا جاتا رمضان ہے، پتہ نہیں کسی کا آنسو تجھے پسند آ جائے، پتہ نہیں یا اللہ تو، یا اللہ راضی ہو جانا، راضی ہو جانا میرے مولا، راضی ہو جا میرے مولا، ہمارے دکھ درد دور کر دے میرے مولا۔ ان بچوں کے طفیل جن کی آنکھیں ماں ڈھونڈ رہی ہیں، ان ماں کی طفیل جو اپنے لال ڈھونڈ رہی ہیں میرے مولا، ان بوڑھے سفید بالوں والے، یا اللہ
دادے دادیوں کی تو خیر، جو اپنے پوتے پوتیاں تلاش کر رہے، پہاڑ بھی روتے تھے میرے مولا، یوں لگتا تھا دریائے کرہار رو رہا ہے، یوں لگتا تھا درختوں کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ تیرے محبوب کی امت نے وہ گھڑی دیکھی ہے میرے مولا، ہم نے تو کبھی ایسی نہ دیکھی تھی، آگے اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ بس کر دے یا اللہ، اسی پہ معاف کر دے، اسی پہ معاف کر دے یا اللہ، اسی پہ معاف کر دے یا اللہ۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، ہمارا حال یا اللہ تجھ سے تو چھپا ہوا نہیں ہے، ہمارے نبی تک بھی پہنچا دے، ہم ان باد صبا کو، ہواؤں کو اپنا یا اللہ وکیل بناتے ہیں۔ نصیبہ جانب بتا گزر کر، نصیبہ جانب بتا گزر کر، اے ہواؤ مدینے کا رخ کرو، اے بالا کوٹ کی ہواؤ، اے مظفر آباد کی ہواؤ، اے الائی بٹل بٹ گراؤ کاغذ مانڈری کی ہواؤ، پھر جاؤ مدینے کی طرف، ذا احوال محمد را خبر کن، انہیں جا کے ہمارا حال بتا دو کہ ہمارے بچوں کو اسکول کھا گئے، زمین کھا گئی، ان کے بستے پڑے ہوئے، ان کے جوتے پڑے ہوئے، وہ چھتوں کے نیچے پانی کہتے 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 سو گئے۔ میرے مولا ہمیں پتہ ہے تیرے حسین کا عبداللہ بھی پانی کہتے کہتے سو گیا تھا، تیرا حسین بھی پیاسا ہی شہید ہوا تھا، وہ ہمیں پتہ ہے، پر یا اللہ ہم نے تو کوئی حسین جیسا نہیں ہے، ہم نے تو کوئی عبداللہ بن۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370 813